الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب الحج عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زاده وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. رواہ ترمذی شریف. یہ جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب الحج یعنی حج کا بیان. جیسا کہ ہم نے کئی بار یہ سنا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں. ان 5 ارکانوں میں سے سب سے آخری رکن اور تکمیلی رکن حج ہے یعنی بیت اللہ کا حج کرنا. 5 ارکان میں سے آخری حج بیت اللہ کا حج کرنا. جیسے کہ دوسری حدیث میں بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. تو یہ آخری رکن اسلام کے حج ہے. حج کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. حضرات محدثین کرام فرماتے ہیں حج ایک معین اور مقرر وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہونا اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طور و طریقوں کی نقل کر کے ان کے سلسلے اور مسلک سے اپنی وابستگی اور وفاداری کا ثبوت دینا اور اپنی استعداد کے بقدر ابراہیمی جذبات اور کیفیات سے حصہ لینا اور اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگنا اس کو حج کہتے ہیں. ایک مقررہ اور معین وقت پر حج تو کسی بھی وقت نہیں کر سکتے آپ. اس کے لیے مہینے مقرر ہے. ذی الحجہ کے مہینے ہی میں آپ جائیں. تو ایک معین اور مقرر وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہونا یعنی بیت اللہ میں حاضری دینا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
اداؤں اور طور طریقے کو اپنا کر اپنے جذبات کا اظہار کرنا اور اپنے آپ کو ان کے طور طریقوں میں رنگ دینا، اس کو حج کہتے ہیں۔ اور ارکان اسلام میں پہلا رکن نماز ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے اور روزہ ہے اور اسی طریقے سے حج ہے۔ حج عشق و محبت میں ڈوب کر اپنے عشق کا اظہار اللہ سے کر، یہی حج۔ اور گویا کہ یہ کہہ دیجیے اپنے آپ کو بالکل اس طرح بنا دینا جیسے کہ کفن نما شخص ہوتا ہے، کفن پہنا ہوا شخص ہوتا ہے، اس طرح اپنے آپ کو بنا دینا۔ حج میں کیا ہے؟ حاجی کے لیے ایک چادر ہے اور ایک تہمت ہے، اور یہی کفن میں تو کفن نما لباس پہن لینا، ننگے سر رہنا، حجامت وغیرہ نہیں بنا، ناخن بھی نہیں ترشوانا، ناخن بھی نہیں کٹوانا، بالوں میں انگاری نہیں کرنا، تیل نہ لگانا، خوشبو بھی نہ لگانا، میل کچیل سے جسم کی صفائی نہ کرنا، بس چیخ چیخ کر لبیک لبیک پکارنا، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لبیک کی صدا دینا۔ یہی تو اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو جانا۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، اس کے ایک گوشے میں حجر اسود ہے، اس کو بوسہ دینا، اس سے چمٹنا کیونکہ مبارک پتھر ہے۔ حضرات محدث نظام فرماتے ہیں جب وہ یہ پتھر جنت سے آیا تھا تو بالکل سفید تھا، آہستہ آہستہ اس پتھر نے لوگوں کے گناہ کو جذب کر لیا، جس کی وجہ سے پتھر کی حالت بدلی۔ تو اللہ نے اس پتھر کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے کہ گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اسی لیے اس کو چومنے کا حکم ہے، اس سے چمٹنے کا حکم ہے، اس سے لپٹنے کا حکم ہے۔ اس کے در و دیوار کو چومنا اور آہوزاری اس کے پاس جا کر کرنا، پھر صفا و مروہ کی پھیرے لگانا، پھر مکہ شہر سے نکل کر مینا کی طرف، پھر عرفات کی طرف، پھر اس کے بعد مزدلفہ کی صحراؤں میں چکر لگانا، پھر جمرات پر بار بار منتریاں مارنا۔ یہ سارے کے سارے اعمال وہی ہیں جو محبت کے دیواروں سے سرزد ہوا کرتے ہیں، اور یہ ادائیں کن کی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادائیں ہیں۔ محدث نظام فرماتے ہیں اسی رسم عاشقی کا نام حج ہے۔ حج فرض کب ہوا؟ حضرات محدث نظام فرماتے ہیں راجح قول کے مطابق سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور جیسے ہی حج فرض ہوا تو پہلا حج جو حضور نے جن کے ذریعے سے ادا کرایا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امارت میں اور انہیں کے امیر بنا کر حج کرایا۔ پہلے حج کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
اور حضور علیہ السلام نے 10 سن ہجری میں اپنی وفات سے 3 ماہ قبل حج کیا۔ 9 ہجری میں کیوں نہیں کیے حج، 10 ہجری میں کیوں کیے؟ محدث نظام فرماتے ہیں کہ پہلے حج میں جو ہے بہت سارے لوگ شریک تھے، یہاں تک فرماتے ہیں محدث نظام کہ کفار و مشرکین بھی شریک تھے۔ عرب کے جو کفار اور مشرکین تھے وہ بھی حج کرتے تھے، اور باقاعدہ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے کہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ بہت زیادہ عرب کے مشرکین جو ہے بیت اللہ سے محبت کرتے تھے، اسی لیے آپ نے حضور علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کا جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ کتنی محبت ان کو بیت اللہ سے تھی۔ جب یمن سے ابرہہ کا لشکر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو سب سے پہلے یہ جو لشکر کا امیر تھا وہ خواجہ عبد المطلب کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم جو ہے بیت اللہ کو گرانے آئے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا اقدام کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ انہوں نے کیا جملہ کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ مجھے بیت اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ بیت اللہ میرا گھر نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ اپنے گھر کو دیکھنے کا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے گھوڑوں پر حملہ نہ کرے۔ یہ بیت اللہ میرا گھر نہیں ہے، وہ خود لڑنے آتا تھا اور خود اپنی حفاظت اپنے گھر کا کرائے گا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ ابرہہ کا لشکر ڈٹ گیا کہ اتنا یقین اس شخص کو اللہ کے گھر سے۔ اور پھر اس نظام فرماتے ہیں جیسے کہ عبد المطلب نے یہ جملہ کہا اور بالکل ہو سچ ثابت ہوئی یہ بات کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت ایک چھوٹی سی پری سے کرا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ عرب کے مشرکین حج کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث ہے جس کی ابھی تلاوت ہوئی کہ اس حدیث کے اندر تو محدث نظام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ سخت وعید کیا ہے؟ سخت وعید یہ ہے کہ جو استطاعت اور قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، کہ فرمایا گیا کہ ان کا اس حال میں مرنا اور یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا برابر ہے۔ حج نے قدرت تھی اور طاقت تھی، کہتے اسی حالت میں اس کا مر جانا گویا کہ وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مر گئے۔ اب یہودی اور نصرانی ہو کر کیوں فرمایا حضور نے یہودی اور نصرانی ہو کر؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہود و نصارا بیت اللہ کی حج نہیں کرتے اور مشرکین حج کرتے تھے، اس لیے حضور نے مشرکین کا جملہ نہیں کہا۔ یہود و نصارا کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لوگ بیت اللہ کا حج نہیں کرتے تھے، مشرکین حج کرتے تھے، اس لیے اللہ نے مشرکین کے بعد حضور نے مشرکین سے تشبیہ ایسے لوگوں کو نہیں دی بلکہ یہود و نصارا سے تشبیہ دی کہ کا اس حالت میں مر جانا گویا کہ یہودی اور نصرانی ہو کر کے مر گئے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اتنے لوگ ہیں جو حج پر طاقت رکھتے ہیں لیکن غلط طرح کی تعلیمات کر کے کہ فلاں مسئلہ میرے رسالت کا ہوا ہے، گھر بنانا ہے، شادی بیاہ ہے، فلاں چیز ہے، باقی ہے وہ کر کے میں حج کروں گا، طرح طرح کی تعلیمات لوگ کرتے ہیں جو یہ شریعت میں درست نہیں۔ تو
پہلے فکر یہ ہو کہ انسان حج کرے۔ اسی لیے تو اللہ نے ایک ہی مرتبہ زندگی میں حج رکھا، اگر بار بار حج رکھتے تو کتنا اور مشکل ہوتا۔ جیسے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا بھی بار بار، صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ ہر سال حج فرض ہے؟ جیسے کہ صحابی نے یہ جملہ نکالا، حضور کس طرح منہ کر کے، پھر وہ صحابی گھوم کر پھر کر آپ کو پوچھتے کیا ہر سال حضور حج فرض ہے؟ حضور نے کس طرح چہرہ کر دیا، پھر اس کے بعد گھوم کر پھر پوچھتے سامنے آ کر کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور کچھ نہیں ارشاد فرمایا، عقیق میں فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا اس صحابی کے اس جملے پر کہ ہاں حج ہر سال فرض ہے، تو میری شریعت میں ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور یہ حج کرنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا۔ تو دیکھیے حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اگر اظہار کر دیتے تو حج ہر مرتبہ فرض ہو جائے، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہم پر حج فرض ہوا، اور حضور نے بھی پوری زندگی ایک ہی مرتبہ حج کیا۔ تو حج جو ہے یہ فرض ہے، اور جو نہ کرے، قرآن کریم کی اسی آیت میں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کے ٹکڑے میں محدث نظام تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کے بعد کوئی کافرانہ رویہ اختیار کرے، جیسے کافر انکار کرتے ہیں، اگر زبان سے انکار نہ کرے لیکن حالت اس کی بتا رہی ہے کہ یہ انکار کرنا ہے، قدرت ہونے کے باوجود نہیں کرنا، یہ حالت کافروں کی تو ہے۔ اگرچہ وہ زبان سے انکار کرتے، یہ زبان سے بس انکار نہیں کر رہے ہیں، تو محدث نظام فرماتے ہیں یہ کافرانہ رویہ اختیار کرنا ہے، اور جو یہ رویہ اختیار کر لے آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ ایسے سارے لوگوں سے بے نیاز ہے، کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں، تم کرو گے تمہارا بنا ہوگا، نہیں کرو گے تم جو ہے ایسے لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤ جو انکار کرو۔ تو یہ بہت خطرناک وعید ہے، اور کتنی بڑی سعادت مندی کی ہے بات ہے کہ جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ زندگی کے بخش دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 70 سال کی عمر میں حج ہو گیا، اب جیسے ہی بالغ ہوا اس کے بعد وہ مکلف ہو گیا، اب مکلف ہونے کے بعد 70 سال تک اس کی جو اتنی عمر میں گناہ ہوئے، ایک حج کی وجہ سے سارے گناہ نام اعمال سے مٹ جانا، یہ کوئی معمولی اللہ کی طرف سے نوازش نہیں، کوئی معمولی نوازش تھوڑی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے حج کے بعد گویا کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ۔ حضور نے فرمایا جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف واپس ہو گیا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو چلا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں جیسے کہ حاجی حج سے واپس آئے فوراً جو ہے ان سے مصافحہ کرنے کی کوشش کی، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے کہ حاجی اگر دعا کر دے ان کی دعا قبول ہو جائے۔ 40 دن تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے، تو حاجی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو شخص
بیت اللہ چاہے تو دنیا کی حاجت لے کر گیا، آخرت کی حاجت لے کر گیا، جو بھی حاجت لے کر گیا اور وہاں پر جا کر مانگ لیا وہ حاجت اس کی مکمل ہو، کبھی وہاں سے محروم نہیں ہو۔ کتنے ایسے لوگوں کی ہم نے بات سنی کہ اولاد کے لیے ترستے تھے، حج پر جانا ہو ان کو نصیب ہو گیا، وہاں جا کر دعا کی، اس تنظیم سے بیت اللہ سے چمٹ کر دعا کی، اللہ نے کی دعا قبول۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا 5 شخصوں کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ایک حاجی کی دعا، دوسرے مجاہد کی دعا، جب تک مجاہد اپنے گھر تک نہ لوٹے جو بھی وہ دعا کرتے ہیں قبول۔ جیسے حج سے واپس جب تک نہ آئے اس وقت تک ساری دعائیں قبول۔ تیسرا وہ شخص مظلوم کی دعا، جن پر ظلم ہوا اگر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی، عرش کو آسمان کو چیرتے عرش تک ان کی دعا پہنچ جاتی ہے۔ چوتھے وہ شخص جو کسی مسلم کے لیے دعا کرے غائب، فلاں شخص بنگلور میں ہے، یہاں اس کا کوئی رشتہ دار ہوا، اب جیسے ہی وہ فلاں شخص کے لیے دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے۔ غائبان کسی کو حاضر میں غائب میں دعا کرنا تو ان کی دعا بھی قبول ہو۔ اور 5واں شخص بیمار، جب تک بیماری میں وہ شخص ہے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کو دعا کی درخواست جا کر کرنی چاہیے کہ بھائی آپ بیماری کے عالم میں آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں، صحابہ کو آتے ہیں، آپ کی بیماری کی وجہ سے نیکیاں آپ کے مٹ رہے ہیں، یہ گناہ آپ کے مٹ رہے ہیں، نیکیاں لکھے جا رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو یہ 5 آدمی ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسے ہی خوش نصیب انسانوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسوں کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور حج مبرور نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔